آپ یہ تو بار بار کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا، یہ تو حقیقت ہے، ہمارا فخر ہے، حضرت حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے۔ کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ حضرت حسین کی تربیت کیسی ہوئی؟ ان کو مسجد میں رکھ کر ان کی تربیت کی گئی، اللہ کے رسول نے گود میں بٹھا کر ان کی تربیت کی۔ کبھی اللہ کے رسول نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو مسجد سے روکا ہو، کوئی حدیث نہیں ہے۔ کبھی ایسے چھوٹے معصوم بچوں کو جو مسجد کی اہلیت رکھتے ہیں، ہاں یہ بھی آپ بات سمجھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ دودھ پیتے بچے کو مسجد میں لے آئیں تاکہ وہ وہاں پیشاب کر دے، یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کروں گا، آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو اپنے چھوٹی نرسری کی وجہ سے، یعنی کہ چھوٹے لوگوں کی وجہ سے ترقی کرتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں پر، اپنی چھوٹی نرسری پر محنت کی تو بڑے ہو کر وہ کامیاب لوگ بنتے ہیں۔ اگر کوئی قوم ایسی ہے جس نے اپنے چھوٹے بچوں پر محنت نہیں کی تو وہ قوم ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ تو میں دیکھے ہوئے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے بہت دلی افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ہیں، مسجد کا ماحول دیکھا جائے، نماز جنازہ ہے، عیدین کی نماز ہے یا ایسا کوئی اچھا ماحول ہے، ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے اس سے دور رہیں، کبھی مسجد میں نہ آئیں، جنازہ کی نماز میں نہ آئیں، عید کی نماز میں داخل نہ ہوں۔ کیوں؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ بچے شور کرتے ہیں۔ اب اس وجہ سے ہم بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ صرف بچے برباد نہیں ہو رہے، بلکہ ہم اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے سامنے تباہ کر رہے ہیں۔ تو ناراض نہ ہونا، میں تھوڑی سی مختصر باتیں عرض کروں گا، اور ہو سکتا ہے میرے الفاظ میں تھوڑی سختی بھی ہو، تو اس لیے میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں، ہم ان کو ڈرا کر بھگاتے ہیں کہ نکل جاؤ، شور کرتے ہو، دوبارہ مسجد میں نہ آنا، مسجد میں آئیں گے تو ہم آپ کو ماریں گے۔ اب ایسی جب باتیں ہم بچوں سے کریں گے تو بچے تو ویسے دل کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ مسجد میں آیا ہے، اس کو پیار محبت سے مسجد میں بٹھاؤ، نماز کا عادی بناؤ، اس کو جماعت دکھاؤ، مسجد کا ماحول دکھاؤ، جو اعمال ہو رہے ہیں مسجد کے وہ دکھاؤ، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے بڑا ہو کر یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم بچوں کو پہلے سے ہی روک دیں گے، مثال کے طور پر ایک بچے کی ٹانگ کاٹ دیں تو بڑے ہو کر وہ لنگڑا ہی ہوگا، چل نہیں سکے گا۔ اگر ایک بچے کو ہم پہلے سے ہی مسجد سے دور رکھیں گے، اللہ سے دور رکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور رکھیں گے، تو بڑا ہو کر وہ اسی طرح دور ہی رہے گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے نہیں، بعد میں والدین شکوے کرتے ہیں ہمارے بچے خراب ہیں، ہمارے بچے نادان ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ بھی کبھی آپ نے ان کو اچھا راستہ دکھلایا ہے، مسجد مدرسے کا راستہ دکھلایا ہے، اچھا ماحول دیا ہے؟ تو دیکھیں، کیا ہمارے یہی بچے سکولوں میں نہیں جاتے؟ سکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، سکول میں جاتا ہے، تو وہاں پر وہ اساتذہ ان کو کور کرتے ہیں، ایک ماحول دیتے ہیں۔ اگر یہ ہو کہ بچے کو مدرسے سے دور رکھا جائے یا ان کو سکول سے دور رکھا جائے، تو بڑے ہو کر بچے کہاں مسجد سکول میں جائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو، اپنے ماحول کو، مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تو تباہ نہیں کر رہے۔ آج یہ ماحول بنا ہے، آج میں ایک جنازے پر گیا تو وہاں پر بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب بڑے جنازہ پڑھ رہے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، تو اس جنازے کے ارد گرد تقریباً 100 لڑکے کھڑے ہیں، تقریباً جن کی عمر 11 سال ہے، 10 سال یا اس سے چھوٹے ہیں، یعنی کہ بلوغت کے قریب ہیں۔ کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ بھی پیچھے آ جائیں، وضو کر کے آپ بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر یہی بچہ آج جب 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، جنازے تو دور ہے، تو 1 سال بعد، 2 سال بعد جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جنازہ پڑھنا ہے۔ عید کی نماز کے لیے ہم جائیں گے تو سارے بڑے چلے جائیں گے، مونچھوں پر تیل لگا کر چلے جائیں گے۔ اب کوئی بچہ ہے، اس کو پیچھے دھکیل دیں گے، بھی آپ شور کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ شور سے روکیں ان کو،
ان کو تربیت ایسی دیں کہ بچے شور نہ کریں۔ اس کا مقصد نہیں کہ بچوں کو بس نماز سے ہی دور کر دو، عید سے دور کر دو، جنازے سے دور کر دو، مسجد سے دور کر دو۔ کتنی مدارس ایسے ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، ایک مدرسہ نہیں ہے، ہزاروں مدرسے ہیں جن میں ہزاروں کے اعتبار سے بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، قرآن پاک پڑھنے والے، قاعدہ پڑھنے والے، وہ ان کے ماحول کو سنبھالتے ہیں۔ اب وہی بچے مسجد میں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خوبصورت اندازے میں، خوبصورت طریقے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ماحول چل رہا ہے، ان کا ماحول بن رہا ہے۔ اگر یہی اساتذہ یہ کہیں کہ بھی آپ مسجد سے دور رہیں، آپ شور کرتے ہیں مسجد میں، تو کبھی بچہ مسجد میں نہیں آئے گا تو باہر کیا کام کرے گا؟ تو دیکھیں، اگر ہم آج اس بات کو کور نہیں کریں گے، آج اس بات کو ہم سچے دل سے نہیں دیکھیں گے، اچھے ذہن سے نہیں دیکھیں گے، تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا تاریک مستقبل ہوگا۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو کا نام جو ہے تاریک مستقبل رکھا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو غور سے نہیں سنیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں تو حسن و حسین ساتھ ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں، آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں تو اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ہے بھی مسجد نبوی اور ہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، نماز میں ہیں، لیکن اوپر یہ شہزادے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی، جب حضور نماز پڑھتے تو حضور کے نیچے سے گزرتی، کبھی نیچے سے گزر رہی، کبھی اوپر آ رہی، اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا۔ یا کبھی آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث دکھائیں جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ کسی صحابی کو کہا ہو کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں، حسن و حسین بچے ہیں، اگر وہ مسجد میں آئے تو ان کو روک دینا، اندر نہ آنے دینا۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ضعیف ہو، کوئی حدیث ایسی سنا دیں مجھے یا دکھا دیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران حسن و حسین آ رہے ہیں گھر سے اللہ کے رسول کی طرف، اب ان کو کوئی کپڑا اٹکا تو وہ نیچے گرے، تو اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر خود ان کو اٹھانے کے لیے گئے، اب ان کو اٹھا کر لے آئے اور گود میں بٹھایا۔ آپ یہ تو بار بار کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا، یہ تو حقیقت ہے، ہمارا فخر ہے، حضرت حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے۔ کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ حضرت حسین کی تربیت کیسی ہوئی؟ ان کو مسجد میں رکھ کر ان کی تربیت کی گئی، اللہ کے رسول نے گود میں بٹھا کر ان کی تربیت کی۔ کبھی اللہ کے رسول نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو مسجد سے روکا ہو، کوئی حدیث نہیں ہے۔ کبھی ایسے چھوٹے معصوم بچوں کو جو مسجد کی اہلیت رکھتے ہیں، ہاں یہ بھی آپ بات سمجھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ دودھ پیتے بچے کو مسجد میں لے آئیں تاکہ وہ وہاں پیشاب کر دے، یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسا بچہ جو مسجد کے ماحول کو جانتا ہو وہاں پیشاب نہ کرے، مسجد کے ماحول کو خراب نہ کرے، ان کو آنے کی مسجد میں اجازت ہے، اور باقی ماحول بنانا، ان کو ماحول دینا، ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا مسئلہ ہے، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ بھئی یہی بچے تو گھر میں بھی شور کرتے ہیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، کبھی عورتوں کا شکوہ تو نہیں آیا سامنے کہ ہمارے بچے ہیں، ان کو گھر سے باہر پھینک دو، ہم نماز پڑھ رہی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی عورت نے بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، ان کو باہر پھینک دیا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز، اگر کوئی ایسا بچہ ہے مسجد کے ماحول میں آنا چاہتا ہے، چھوٹا معصوم ہے، 5 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، ان کو یہ نہ ہو کہ مسجد سے روکا جائے، بلکہ ان کو ماحول دیا جائے تاکہ وہ مسجد میں شور نہ کریں، ادب سکھایا جائے۔ جب ادب سیکھ جائیں گے، مسجد میں آئیں گے، ابھی سے نماز شروع کریں گے۔ خود اندازہ لگائیں، ایک بچہ 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 7-8 سال سے جو نماز شروع کرے گا، بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ نمازی بنے گا۔ اب ایک بچہ مسجد سے دور ہوگا، وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، جو ہی اس پر نماز فرض ہوگی، اس کو نماز کا علم ہی نہیں ہے، اس کو ماحول کا علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسی زندگی بسر کرنی ہے، مسجد میں بھی جانا ہے۔ تو اس لیے آج آپ غور کریں، ریسرچ کریں، ہماری مسجدوں میں بوڑھے بھی ملیں گے، 70 سال کے بوڑھے ملیں گے، ہماری مسجدوں میں
نوجوان بھی ملیں گے جو بڑے ہیں، جو تقدیر سے آ جاتے ہیں، باقی ہماری تربیت نہیں ہے، لیکن بچے کبھی بھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ ہیں، بہت کم ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، لیکن اکثر مسجدیں آپ کو بچوں سے خالی ملیں گی۔ ایک معصوم بچہ جو 7 سال کا ہے، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، ایسا ماحول آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں مدارس میں ہے، ماشاء اللہ محنت کرتے ہیں، اس لیے تو وہ بڑے ہو کر نمازی ہوتے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو ہماری مسجدوں میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا بڑا دل رکھنا چاہیے۔ زیادہ خراب ماحول وہی کرتے ہیں، بچوں کو وہی دھتکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک بندہ بچے کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا شور کریں گے میں نماز میں آپ کو ٹانگ ماروں گا، اور کتنا مرتبہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ مسجد سے۔ بھی اگر اس طریقے سے آپ مسجد سے بچوں کو دور رکھیں گے تو کبھی یہ آپ ذہن میں نہ بٹھائیں بات کہ بڑے ہو کر یہ نمازی بنیں گے، سجدہ کریں گے، حضرت حسین کی طرح سجدے میں سر کٹائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔